اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جو بندہ بھی ان سے وضو کا طریقہ پوچھتا نا تو اس بندے کو شروع سے آخر تک یا تو وضو کا طریقہ بتلا دیتے یا پریکٹیکل اسے وضو کر کے دکھلا دیتے. جیسا کہ سنن نبی داؤد کے اندر ہے، ایک آدمی نے وضو کا طریقہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل وضو کر کے دکھلایا. عبداللہ بن زید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پوچھا گیا، انہوں نے مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو پریکٹیکل کر کے دکھلا دیا. اسی طرح عمر بن عباسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق پوچھا، آپ نے وضو کا طریقہ اور وضو کی فضیلت دونوں چیزیں ان کے سامنے ارشاد فرما دی. ایک عامی آدمی کو اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ بتا بھائی وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں. ایک عامی آدمی کو اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ علماء کا کام ہے. ویسے بھی یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ وضو کے 4 ہی فرض ہیں، کسی کے نزدیک 6 ہیں، کسی کے نزدیک 4 ہیں، کسی کے نزدیک 6 سے بھی زائد ہیں. حنفیوں کے نزدیک صرف وضو کے 4 فرض ہیں. تو اس بحث کے اندر پہلی بات تو ہے کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی مجبور ہے، وہ اس بحث کے اندر پڑھنا ہی چاہتا ہے تو اسے پھر چاہیے کہ یہ سوال کیا کرے کہ حنفیوں کے نزدیک بتا بھائی وضو کے فرائض کتنے ہیں. اگر وہ آپ کو 4 وضو کے فرائض بتا دے تو آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ حنفی ہے. اور اگر وہ آپ کو وضو کے 4 فرائض نہ بتا سکے تو پھر اس کے ایمان، اسلام اور علم کو مشکوک نہ جانے، بلکہ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ بات کہیں کہ بھئی یہ ہماری پارٹی کا یا حنفی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کسی اور مکتبہ ہے، فکر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.